سے بڑھ کہ جو اس ادارہ کے معاونین، اس کے خدمتگار، جس پہلو، جس جہت، جس اعتبار سے بھی اس ادارے کا خیال رکھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ و فکر میں رہتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ادارہ آگے کیسے بڑھے گا، تعاون کرتے ہیں مال کی صورت میں، توانائی کی صورت میں، حوصلہ افزائی کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ایک مختصر سی لیکن جامع ایک تقریب ہے، اور یہ بڑی اعلیٰ تقریب ہے۔ اس تقریب کے لیے ایک حدیث پاک جس کا آخری حصہ میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الانبیاء لم یؤرثوا دینارا ولا درہما۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء اپنی وراثت، جس طرح میں اور آپ جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنی میراث اور اپنی وراثت میں گھر، دکان، مکان، بزنس، تجارت، مال و دولت، یہ زمین، کھیتی، ہر شے چھوڑ کے جائیں گے، اور آگے بچوں میں یہ تمام چیزیں خود بخود تقسیم ہو جائیں گی کہ ماں کا کتنا حصہ ہے، والد کا کتنا حصہ ہے، بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے۔ اب آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میری محبوب امت، تم یہ جاننا چاہو گے کہ میں نے تمہارے لیے کیا چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ساجد صاحب کی بڑی درد بھری آواز ہے، یقین مانیے بڑے بڑے نغمہ سماعت کرنے کی توفیق ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑا درد، بڑا سوز اور بڑی گریہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور لذت و چاشنی عطا فرمائی۔ تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب حدیث پاک کا جملہ تو یہ ہے کہ انبیاء اپنی وراثت میں نہ درہم چھوڑتے ہیں، نہ دینار چھوڑتے ہیں، اور ہمارے حساب و کتاب کے مطابق کوئی روپیہ وغیرہ نہیں چھوڑتے، کوئی مال وغیرہ نہیں چھوڑتے۔ گویا کہ آقا علیہ السلام مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں، میری محبوب امت، میں اپنی وراثت میں تمہیں کیا دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی میراث میں تمہارے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ میری میراث، میری وراثت جو میں ظاہری پردہ فرمانے جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے تمہاری بخشش و مغفرت کا انتظام کرتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شاعر اپنے ایک خوبصورت شعر کے اندر آقا علیہ السلام کے انتظام کو، اہتمام کو، انصراف کو یوں بیان کرتا ہے کہ وہ کتنا ذیشان وقت ہوگا جب اللہ اپنے نبی سے کہے گا، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا جایا کرتا تھا، دریافت کیا کرتے تھے، عرض کیا کرتے تھے صحابہ میری تعلیم کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، کہ یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ کیسے راضی ہوں گے؟ تو آگے آقا علیہ السلام کیا جواب ارشاد فرماتے؟ ایمان تازہ ہو جاتا۔ ارشاد فرماتے کہ میں اپنے سر مبارک کو محشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہو، ہر طرف دوڑا دوڑی ہوگی، تو فرمایا کہ میں اپنے سر انور کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھوں گا، اور اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری امت کا آخری فرد دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ میں اپنی میراث میں، اپنی وراثت میں کیا چیز چھوڑے جا رہا ہوں؟ انما ورث العلم، میں علم چھوڑے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔
کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا آقا علیہ السلام کہ یہ گھر بار دکان مکان بزنس تجارت یہ ساری محبتوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح نقیب محفل مولانا قاری مدثر صاحب فرما رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود ہیں, اللہ نے اس در کا خیال رکھا, اللہ نے اس بارگاہ کا خیال رکھا, اللہ نے اس بارگاہ کے آداب سکھائے. ایک صحابی موجود ہے, ورنہ کبھی بھی ملک الموت پوچھ کے نہیں جاتے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. لیکن چونکہ حضور کی بارگاہ لگی ہوئی تھی, صحابی موجود تھے, تو ادھر وقت ہو گیا, چند ساعتیں باقی تھی. اہل علم فرماتے ہیں نماز عصر کا نماز مغرب کا وقت تھا, تو جبریل آ گئے, ملک الموت نہیں آئے, جبریل آئے, پہلے یہ پیغام لے کے آئے کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ جو بندہ آپ کے ساتھ موجود ہے اور آپ کی پیاری گفتگو کی سماعت کر رہا ہے, اس کی زندگی کی چند ساعتیں باقی ہیں, اسے بتا دیجئے. سبحان اللہ, اسے بتا دیجئے. آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا, جب بتائیے وہ بے چین ہوگا نہیں, اسے معلوم تھا کہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں موجود ہوں. سبحان اللہ. صحابہ جانتے تھے کہ سب کچھ ہماری جانیں, سب کچھ ہماری سانسیں اللہ کے پیارے محبوب پہ قربان. تو کیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیے نا, کوئی عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کرتا رہوں, میری روح میرے جان سے نکل جائے, میری روح میرے جسم سے نکل جائے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم, ارشاد فرمایا کہ تو علم دین حاصل کرنے میں لگ جائے. سبحان اللہ. علم دین یہ بہت بڑا خزانہ ہے, بہت سارے علوم ہیں, لیکن سب سے بڑا جو علم ہے, میں اسی پہ اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا, جو سب سے بڑا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے. سبحان اللہ. جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ قرآن مجید کا علم ہے, قرآن مجید کا علم ہے, یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. اور ارشاد فرمایا فمن اخذ بحظ وافر, ارشاد فرمایا کہ ہماری میراث میں سے, ہماری وراثت میں سے جس کو جو حصہ مل گیا, جو حصہ مل گیا اسے بہت کچھ مل گیا. اب یہاں پہ کسی حافظ قرآن کی فضیلت کو بیان نہیں کیا گیا, کسی قاری قرآن کی فضیلت کو بیان نہیں کیا گیا, کسی عالم کی فضیلت کو بیان نہیں کیا گیا. آقا علیہ السلام نے یہ تذکرہ ان تمام تر اہل بازار کے لیے کیا ہے کہ جو اپنی دکانوں سے اٹھ کر ایسی مجالس, ایسی تقاریر کے اندر, ایسی محافل کے اندر اس ارادے سے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں حضور کی میراث میں سے کچھ حصہ مل جائے. یہ حضور آپ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں, یہ حفاظ کی تعریف نہیں کر رہے. حفاظ کی تعریف تو پہلے حضور کر چکے ہیں کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو بچہ کسی ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس راستے پر چل کر وہ قرآن کا علم حاصل کر سکے, دین کا علم حاصل کر سکے, اللہ کی معرفت حاصل کر سکے, حضور کی محبت مل سکے, اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جس راستے پر اس بچے کے قدم لگتے ہیں اللہ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے. مجھے بتاؤ حاجی ایوب صاحب, آپ بتائیے, آپ کے بیٹے سرپرست اعلیٰ ہیں, آپ بتائیں, ناظم اعلیٰ صاحب آپ بتائیں, معلمین مدرسین آپ بتائیں, اس ادارہ کے ساتھ محبت کرنے والے, اس ادارہ کے ساتھ تعاون کرنے والے معاونین آپ بتائیں, جو راستہ بنانے والے ہیں ان کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہوگا. جس راستے پہ چل رہا ہے آخر اس راستے کو تو بنانے والا بھی تو ہوگا. اگر چلنے والے کی فضیلت یہ ہے تو بتائیں اس راستے کو, اس یونیورسٹی کو, اس ادارے کو, اس فیضان مدینہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کو, اس کی بنیاد رکھنے والے, اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے, اس کے لیے مشاورت کرنے والے, اس کے لیے اینٹیں لانے والے, اس کے لیے پتھر لانے والے, اس کے لیے سوچ فکر رکھنے والے کہ آگے اس ادارے کو کیسے چلایا جائے. تو فرمایا چلنے والے کے لیے ہم اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں. تو جنہوں نے وہ راستہ بنایا ہے ان کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. حضور تو حفاظ کی الگ سے فضیلت بیان فرما رہے ہیں. بس 2 سے 3 احادیث آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا. میرے مسلمان بھائیو, یہ بہت بڑا خزانہ ہے. بتائیں نا یہ کیا ہے, بہت بڑا خزانہ ہے. اب میں نے سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس دیکھے ہیں, سنے کہ جن کلپس کے اندر کئی اہل علم نے یہ گفتگو کی ہے کہ جناب کہاں لکھا ہوا ہے, کس حدیث میں لکھا ہوا ہے
کہ حفاظ کرام کل قیامت کے دن اپنے والدین کی بخشش کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. میں نے خود احادیث پڑھی. امام ترمذی اپنی کتاب الجامع الصحیح، آپ کی کتاب کو الجامع بھی کہتے ہیں اور الصحیح بھی کہتے ہیں. آپ ابواب فضائل القرآن، اور آپ نے جو باب بندی کی ہے اس میں قرآن کی فضیلت اور باب ما جاء فی فضل قاری القرآن. سبحان اللہ. یعنی قاری قرآن کی فضیلت میں امام ترمذی ایک باب قائم کرتے ہیں. باب، پھر اس باب کے اندر آپ سند کے ساتھ حدیث لاتے ہیں، اور جو حدیث آپ سند کے ساتھ لاتے ہیں اتنی مستند سند لاتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی آبجیکشن اعتراض کر سکے. سبحان اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بچے نے، بڑے نے، آپ نے مطلقاً ارشاد فرمایا. اور آپ نے جو حدیث پاک کوٹ کی ہے اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر، اس حدیث پاک کے راوی مولا کائنات ہیں. سبحان اللہ. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، سبحان اللہ، جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اس کی پھر حفاظت کرتا رہا، اسے اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھا. اب یہ قرآن کے حافظ کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے قاری کی بات ہو رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ پورا مہینہ تو ہم سنتے رہے، مولانا ساری تاریخ ان کی کر کے چلے جائیں گے، کچھ ایک مہینہ جو پیچھے کھڑے رہے سماعت کرتے رہے ان کا بھی کچھ بتا دیں. سبحان اللہ. کوئی ہمارا بھی بتا دیں، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا. یہ سارے تھے تو حافظ صاحب نے قرآن سنایا تو وہ قرآن جواب دیتا ہے کہ لہم البشرا. سبحان اللہ. یہ جو سماعت کرنے والے ہیں، پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں، ان کے لیے بھی بشارت ہے، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. فبشر عباد، میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنائیے. اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اب اس آیہ کریمہ کے اندر وضاحت موجود نہیں کہ اللہ کس سے ارشاد فرما رہا ہے. یہ امر کا صیغہ ہے. فبشر، بس خوشخبری سنا دیجئے عباد، میرے ان بندوں کو. اب کون؟ الذین یستمعون القرآن، جو غور سے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور پھر سن لینے کے بعد کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے. ابھی تو اس ادارہ کے اندر قرآن مجید کی تفہیم کے لیے، قرآن مجید کے ادراک کے لیے، فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی آگے درس نظامی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. ہماری دعائیں ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سے پڑھ کر آگے قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کا ادراک آ جائے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. چونکہ دوسرے سٹیپ پہ ارشاد فرمایا فَيَتَّبِعُونَ مَا أَحْسَنَ، قرآن مجید کی سماعت کے بعد اس کے اچھے پہلو کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے. اولئک ھم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل تقویٰ ہیں، کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں گے پیچھے کھڑے ہونے والے ان کی فضیلت بیان فرما رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے. اور صاحب قرآن جو اس قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید حفظ کیا. اب یہ باتیں آپ ذہن نشین کر لیں. قرآن مجید حفظ کیا، اسے یاد کیا، پھر ثابت قدم رہا. یعنی اس نے قرآن مجید کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا، قرآن مجید کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا. یعنی اسے تمیز مل گئی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. سبحان اللہ. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اسے یہ تمیز مل گئی. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. ارشاد فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو وہ خود جنت میں نہیں جائے گا بلکہ 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا حافظ قرآن. میں پھر کوٹ کر دیتا ہوں. یہ آپ کو بہت سارے ایسے اہل علم نظر آئیں گے سوشل میڈیا پہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ کہاں ہیں احادیث. امام ترمذی اس حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہ، آپ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حفظ کیا اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا،
حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا، یعنی قرآن مجید سمجھا فَيَتَّبِعُونَ مَا أَحْسَنَ، وہ دوسری بات آ گئی کہ اتباع کرتا رہا، قرآن مجید کے پیچھے چلتا رہا، قرآن مجید نے جو نظام دیا اس نظام کے مطابق اپنے آپ کو سنوارتا رہا، چلاتا رہا، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت ہوگی کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اب میں والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، سبحان اللہ، میں نے والدین کو پیچھے رکھا تھا تاکہ یہ سمجھ کر پھر تاکہ ان کے دل کے اندر یہ پختہ ارادہ پیدا ہو آج کے بعد کہ یہ بچے وقف ہیں، سبحان اللہ، یہ بچے اب وقف ہو چکے ہیں، قرآن مجید حفظ کر لیا، اس کے بعد بڑی بڑی ڈگریوں والے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ان بچوں کو آپ دیکھیے گا، ان بچوں کی نظروں میں جو آپ کو حیا نظر آئے گی وہ ایک بڑی ڈگری والے کی نظروں میں حیا نظر نہیں آئے گی۔ ان بچوں کی بنیاد پڑ چکی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں کہ جس کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں، 10 لوگوں کی شفاعت حافظ قرآن کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، امام بہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو لے گئے، یہ بھی بڑی مستند کتاب ہے، صحیح ستہ میں اس کا شمار تو نہیں ہوتا لیکن یہ بھی بہت بڑی کتاب، بہت بڑی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے معزز ترین لوگ حفاظ قرآن ہیں، سبحان اللہ، میری امت کے معزز ترین لوگ، معزز قابل سر احترام جو لوگ ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری محبوب امت یاد رکھنا جب بھی تمہیں کوئی حافظ قرآن اور قاری قرآن نظر آئے اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، عرض کی یا رسول اللہ کیوں اس کی دعا بڑی مقبول ہے؟ فرمایا حافظ قرآن مقبول الدعا ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے جب بھی دعا نکلتی ہے ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، بہتری ہوتی ہے کہ وہ دعا کب قبول ہوگی، لیکن اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن ہو، سبحان اللہ، جس کے سینے کے اندر قرآن ہو اللہ اسے مقبول الدعا بنا دیتا ہے۔ بتائیں جس کے سینے کے اندر قرآن ہے اور جو سینے کے اندر قرآن اتارنے والے ہیں استاد، سبحان اللہ، اساتذہ ہیں جو سینے کے اندر قرآن اتارنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، مخارج بتانے والے ہیں، روزانہ اس کے 5 سبق سب کی منزل سن کر اس کو تیار کرنے والے ہیں، ان کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ اب آگے حدیث پھر آ رہی ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو امام غزالی اپنی کتاب اسلام میں لے کے آئے، اس حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں۔ اب حدیث پاک بڑی خاص ہے، پہلی حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ 10 ایسے لوگ کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن ان اپنے 10 قریبی رشتہ داروں میں ماں باپ کو شامل کیا گیا، سبحان اللہ، اہل علم نے پھر بڑا کلام کیا کہ ان 10 شخصیات میں اشخاص میں کون موجود ہے، لیکن سب سے پہلے ماں اور باپ کا نمبر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اب اس روایت کی حدیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح کہ جو ثابت قدم رہا، کیا جو ثابت قدم رہا، قرآن مجید کو اس نے بلایا نہیں، قرآن مجید کو اس نے یاد رکھا، پھر ثابت قدم رہا، ثابت قدمی دکھاتا رہا، جو قرآن کہتا رہا سر تسلیم خم کرتا رہا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ حافظ قرآن کی جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اتر کر، اسے کہتے ہیں کہ آج تو نے خوف نہیں کھانا، نہ کوئی غم کرنا ہے، آج ہم تجھے اس جنت کی بشارت دینے آئے ہیں جس جنت کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور
پھر ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب حافظ قرآن، عالم قرآن، قرات قرآن، علم قرآن کا جو ماہر ہے، جو حامل ہے، ایسے بندے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے موت کے وقت اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام ادخلوا الجنہ، کہ اس کی موت کے وقت فرشتے اس کے پاس حاضر ہو کر اس سے کہتے ہیں کہ تیری موت کا وقت ہو چکا ہے، ہم فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم تجھے سلام کرتے ہیں کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب اس حدیث پاک کے آخری دو جملے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن 90 ایسے اشخاص، سبحان اللہ، زور سے کرو نا، 90 لوگ، 90 رشتہ دار، فرمایا ان کے حق میں حافظ قرآن شفاعت کرے گا کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اس ادارے کو مضبوط کریں۔ اس ادارے کے اندر آپ جو اپنے بچے بھیج رہے ہیں، پھر یہ کوشش نہ کریں کہ یہ بچے دائیں بائیں چلے جائیں، آپ کو دائیں بائیں سے بڑی آوازیں کسی جائیں گی، یہ سکول پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن سب سے بڑا خزانہ کہ انما ورث العلم ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ مبارک ہو میری محبوب امت کے والدین، تمہیں مبارک ہو، حضور تمہیں مبارک دے رہے، تمہیں مبارک ہو کہ جو میں چاہتا ہوں اور جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اپنے بچوں کو میرا وہ خزانہ عطا کر رہے ہو، وہ خزانہ دلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں بلندیاں عطا فرمائے۔ یہاں پہ جتنے بھی علماء ہیں بڑے باخلاق اور باکردار ہیں، یہ بڑی اچھی ایک کمپنی ہے، ایک بڑا اچھا پھولوں کا گلدستہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا راشد صاحب ہیں، علامہ مولانا ماجد رضوی صاحب ہیں، مولانا قاری مدثر صاحب ہیں، اور سارے پھر اہل علم ہیں، مولانا قاری مدثر صاحب، قاری بھائی تھے خلیل صاحب، اور پھر سب سے بڑھ کر بڑی ہی پیاری عادت ہے، بڑی مسکراتا ہوا چہرہ ہے ہمارے برادر حضرت مولانا نثار احمد جلالی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو چاند لگائے، صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ آج میں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں، نہ جانے اگلے سال جب ختم قرآن ہو ہم میں سے کون کون اس تقریب کے اندر موجود نہ ہو۔ ایک مرتبہ پھر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حاجی محمد علی صاحب کو، حاجی دلدار صاحب کو، اور اہل بازار کمیٹی کے لوگ ہیں، جو بھی کمیٹی کے افراد ہیں، ممبران ہیں، سب کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتے ہیں، اور سب کے لیے دعا دو ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ احتشام صاحب اور حافظ اویس صاحب، ان دونوں بچوں کی وجہ سے ان کے والدین کی خواہشات سے بڑھ کر خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاری خورشید امین صاحب تشریف لائے، یہ بھی ایک بہترین ادارہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کا سایہ تا دیر تک ہوا اس سے فرما